السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے اور انہیں بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی نبی کے لیے اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے ایسے کام، ایسے اعمال ان کے ہاتھوں سے رونما ہوتے ہیں کہ جس کا عام عادات میں یا عام زندگی کے طور و اطوار میں ان جیسے اعمال کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، نہ اس وقت اور نہ اس کے بعد، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی کے لیے کچھ حکم نہ ہو جائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور اپنے بغل میں ہاتھ اندر کرتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی انہوں نے ماری اس سمندر کے اوپر تو اس میں 12 رستے جو ہے نا وہ کھل گئے۔ اس پتھر کے اوپر انہوں نے اپنی وہ لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے وغیرہ۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سارے معجزات جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ در حقیقت ان تمام معجزات میں اللہ جل جلالہ کی نشانیاں ہیں کہ ہاں یہ جو شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ رسول ہے، یہ برحق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی بات مانو اور اس کی اتباع کرو، اسی کے اتباع میں تمہیں فلاح اور کامیابی ملے گی اور اسی میں تمہارا ایمان مضمر ہے اور پنہاں ہے اور پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا احاطہ کرنا، بہت سارے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہم اس تمام معجزات کو تو اس وقت اس ایک مجلس میں اور ایک پروگرام میں تو نہیں لا سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے جو ایک معجزہ اسراء ہے اور دوسرا المعراج ہے۔ الاسراء وہ معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو وہ سفر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، یہ جو سفر ہے یہ اپنی ذات کے اندر اگر اس میں آپ غور کریں اور اس کو آپ ٹٹولیں اور اس پہ آپ توجہ مرکوز کریں اور اس میں آپ فکر کریں تو آپ کو اس ایک معجزے کے اندر بہت سارے معجزات نظر آئیں گے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس کی ابتدا صورت الاسراء سے، پوری ایک صورت اس نام سے ہی ہے قرآن پاک میں، 15واں سپارہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کہاں سیر کرائی؟ سیر کرانا رات کے کچھ حصے میں چلنے کو، سفر کرنے کو، سیر و سیاحت کرنے کو عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت بیان کی ہے وہ عبودیت کی ہے، اور عبودیت وہ آخری اور انتہا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی پوری کر لیتا ہے۔ گویا کہ جتنی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکہ مکرمہ میں گزری، اگر اس مکہ مکرمہ کے اس ماحول کو اور اس وقت کے حالات کو، ان چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے 40 سال ان لوگوں کے درمیان گزارے، اور ایسے گزارے کہ جو حقیقت میں ایک مرشد کے لیے، ایک رہنما کے لیے، ایک قائد کے لیے اس جیسی صلاحیتیں ہونا ضروری بھی ہیں، اور ان صفات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے، خاص کر جب وہ اتنا بڑا کام وہ آگے کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی جو پچھلے اس دعوت کے کام سے پہلے جو زندگی ہو اس پر کوئی داغ نہ ہو، بالکل صاف اور شفاف، اور لوگوں کے درمیان اس کے وہ ایک ٹرسٹ وردی اور ایک ایسا شخص کی جس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے، اور جس کے پاس جو ان کے امانت دار بھی ہو اور جو سچا بھی ہو۔ کبھی اس نے اس زندگی میں، یعنی یہ جو بعثت سے پہلے ہے یا اس دعوت سے پہلے جو زندگی ہے ان کی، اس میں کسی قسم کی قدغن نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرائی کہ دیکھو میری آپ کے درمیان جو ہے نا یہ 40 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ فَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سورۃ یونس میں اللہ جل جلالہ واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں میری جو زندگی آپ کے درمیان میں نے گزاری ہے اس کو آپ نہیں دیکھتے، آپ خود تو مجھے الامین کے نام سے اور الامین کے لقب سے آپ مجھے پکارتے تھے، اور اب بھی پکارا جاتا ہوں تمہارے درمیان اتنا ٹرسٹ ہو، تم اپنی امانتیں باوجود اس دشمنی کے، باوجود اس کے کہ اس وقت میں تم میرے مخالف بن گئے ہو، تم میرے دشمن بن گئے، لیکن اس وقت بھی تم اپنی جو سب سے زیادہ ایکسپینسو اور سب سے زیادہ قیمتی جو چیزیں ہیں، جو امانتیں ہیں، وہ میرے پاس ہی رکھواتے ہو، اور میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ جو کسی قسم کے شرک اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے۔ میری زندگی صاف ستھرا ایک چٹیل میدان آپ کے سامنے ہے، اور آپ لوگوں کے اس زبان سے جو ہے نا، اور آپ لوگوں کا یہ مقولہ میرے لیے رہا ہے اور یہ لقب میرے لیے رہا ہے کہ میں الامین بھی ہوں اور میں الصادق بھی ہوں۔ تو یہ دونوں لقب کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے کے دیے ہوئے تھے، اور حتیٰ یہ کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی دعوت دے رہے تھے اس وقت بھی یہ لوگ انہیں الصادق بھی کہتے تھے اور الامین بھی اسی لقب سے پکارتے تھے، اور اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ خود جب ہجرت کے موقع پر مشہور واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں اپنی اسی بستر پر سلایا تھا، اس واسطے کہ جو امانتیں ان کے پاس موجود تھیں اہل مکہ کی تو وہ ان کو واپس کر دیں، یعنی اس حد تک ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے نہیں مان رہے تھے، اور پھر ایک ایسی فضا ان کے لیے ان کفار مکہ نے وہاں برپا کر دی تھی کہ ہر طرف سے ان کے اوپر حزن و ملال اور غم اور پریشانی۔ تو ان حالات میں پھر اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جو حدیث شریف ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں اس کی پوری تفاصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو اس کے چیدے جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا آج کے اس پروگرام میں۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں ناظرین کرام اس واقعے میں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو سیر کرائی اپنے بندے کو عبودیت کی آخری انتہا تک جو پہنچے ہوئے ہیں، لیلاً رات کے کسی وقت میں، لیل یہاں اس کو نکرہ کر دیا گیا ہے اس واسطے کہ رات کے کچھ حصہ، یعنی بالکل معمولی سے حصے میں، تو یہ اپنے اندر ایک معجزہ خود بخود رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ مسجد حرام اور مسجد بیت الاقصی اس کے درمیان اس زمانے میں، چونکہ آج کل تو جہاز ہیں، ایروپلینز ہیں، ٹرینیں ہیں، بسز ہیں، مختلف قسم کی یعنی تیز سے تیز سواری بھی ہے اور کم سے کم چلنے والی جو سواری ہے وہ بھی موجود ہے، اور پیدل بھی ہے، لیکن پیدل آج کل تو ناممکن ہے۔ اور اس زمانے میں تو یہ سارے سفر جتنی بھی تھی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پیدل ہیں، ابتدا پیدل سے ہوتی تھی، پھر خچر وغیرہ یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر سب سے فاسٹ اس زمانے کی جو سواری تھی وہ اونٹ کی سواری تھی، جس کو سفینۃ الصحرا بھی کہتے ہیں کہ صحرا کا یہ بحری بیڑا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ صحرا میں ریت کے اوپر جو چلت ہوتی ہے اونٹ کی وہ کسی دوسرے جانور کی نہیں ہو سکتی، حتیٰ یہ کہ کہتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ گھوڑے سے بھی یہ زیادہ تیز رفتار اس صحرائی زمین پر چلتا ہے، جبکہ اس ریتلی زمین پر گھوڑا اتنا جلدی جو ہے نا اور تیز جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا، وہ دھنس جاتا ہے۔ لیکن اس اونٹ کو اللہ نے اس کے پاؤں ہی ایسے بنائے ہیں کہ جس طرح یہ بالکل ایسے ایک چھت کی طرح وہ بن جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، اور یہ دھنستے نہیں ہیں، حالانکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس ریت میں دھنستے نہیں ہیں، بلکہ یہ جتنی ریت ہوتی ہے اتنا اس میں تیزی آتی ہے۔ تو اس وقت عمومی بات یہ تھی کہ کم از کم 1 مہینے سے لے کر 40 دن کا یہ دن رات کا یہ سفر تھا، یعنی اگر ایک شخص مسلسل چلتا رہے اور اپنا آرام کر کے اپنے بعض حاجات رستے میں کر کے تو یہ ایک سفر پہ چلتا رہے، مسجد حرام سے یہ چلے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو اس کو کم از کم 30 دن اور 30 دن سے لے کر 40 دن تک یہ کا فاصلہ تھا۔ اب اس 30-40 دن کے فاصلے کو اللہ جل جلالہ نے یہاں یہ فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یہ جو سفر ہے ان کو اللہ جل جلالہ نے رات کے کسی ایک تھوڑے سے پہر میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ جل جلالہ نے یہ انہیں سفر کرا دیا۔ آج کل تو ہم اگر تیز سے تیز رفتار سواری پر بھی سوار ہو کر چلیں تو اس رات کے اتنے حصے میں پھر بھی آج بھی نہیں پہنچ سکتے، جبکہ اس زمانے میں یہ چیز تو مستبعد تھی اور بہت ذہن سے دور تھی، اس لیے لوگ مانتے بھی نہیں تھے کہ اس قسم کی چیز جو ہے نا وہ ہو بھی سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام 2-3 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر تھے اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر تھے اور وہاں سے مسجد حرام آئے اور یعنی کعبہ شریف کے پاس آئے اور یہاں سے ان کو اٹھایا گیا۔ جو دوسری بات ہے اس میں، اس معجزے میں، یہ معجزے کے اندر ایک معجزہ تو یہ ہو گیا، دوسرا معجزہ یہ ہے اس میں اسی بات میں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک ایسی سواری لے کر آئے کہ جو خچر نما یا براق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک مینڈھا وہ لے کر آئے جس کے اوپر نبی علیہ السلام کو سواری کرنی تھی، اور اس مینڈھے کے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھا اور اتنی اس کی رفتار تھی کہ جس رفتار میں جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پاؤں لگتا تھا، اور دوسرا سٹیپ اس کی دوسرے اس جگہ پر جہاں تک اس کی نظر لگتی تھی، تا حد نگاہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اب تا حد نگاہ جو ہے نا یہ ہمارے اصطلاح میں کیا ہے اور کتنی ہے اس کی تا حد نگاہ، کتنی ہو سکتی ہے، کتنی میل، کتنے فاصلے مسافت کی ہو سکتی ہے؟ اس کو اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو کتنے ہی میل کے بعد جو ہے بعد تک کا جو وہاں پر اگر کوئی پہاڑ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے بڑی تو وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو گویا کہ ایک تو یہ عام جو لوگوں کا بھی مفہوم ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ تا حد نگاہ سے مراد جو ہے نا وہ یہی ہے،
لیکن اس کو ذرا اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ تا حد نگاہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کے اور آسمان کے درمیان کتنا ہے فاصلہ. تو گویا یہ ہے کہ جتنا سرعت اور جتنی تیزی آپ کے اور میرے ذہن میں آ سکتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی رفتار تھی. تو یہ اپنے اندر ایک الگ معجزہ رکھتا ہے کہ اگر رات کا کچھ حصہ ہے اس میں جانا ہے، وہاں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، تو وہ کتنے وقت میں یہ سفر طے ہو چکا ہوگا. اس پر ذرا آپ غور کریں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی بھی شخص اس طرح کا کام اس وقت بھی اور آئندہ زمانے میں بھی کسی سے ہونا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا سفر اتنے وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک وہ وہاں پر چلا جائے اور وہ بھی رات کا کچھ حصہ ہو. اب اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ آج کل تو ٹھیک ہے کہ وہ لائٹیں بھی ہیں، ہر طرف سے قمقمے بھی ہیں، ہر طرف سے بجلیاں بھی ہیں، درمیان میں بہت سارے شہر بھی ہیں، بہت ساری آبادیاں بھی ہیں، اور پھر خود اگر ایروپلین سے جایا جائے تو اس کی اپنی لائٹیں بھی ہوتی ہیں، اس کو سارا کچھ لیکن اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں. اب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کس طریقے سے یہ اس کی مسافت جو ہے نا وہ صحیح سمت میں جا کر وہ وہاں پر پہنچا ہے، اور کس طرح ان کو لائٹ ملی ہے، ان کو روشنی ملی ہے، جبکہ اس سفر میں جتنا کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جب گیا ہے، واپس جب آئے ہیں اور ان سے جب پوچھا گیا ہے تو ایک ایک بات کا انہوں نے جواب دیا ہے. اور جب بیت المقدس کا بھی ان سے پوچھا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ گئے تھے اس سے پہلے، یہ تو کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا یہ تو ایک انٹرنیشنل شہر رہا ہے، ہر طرف سے لوگ یہاں حج کے لیے، تجارت کے لیے، سب چیزوں کے لیے آتے تھے. اور قریش مکہ بھی اسی طرح، یہ بھی شام کی طرف اور فلسطین کی طرف اور یہ یمن کی طرف، ہر طرف جو ہے نا یہ تجارتی سودا لینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ بیت المقدس کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا علامتیں ہیں، کس طرح. اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف پہلے کبھی ان کا سفر نہیں ہوا، اگرچہ ان کے درمیان 40-45 سال ان کے درمیان گزارے ہیں، 50 سال کے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے درمیان گزارے. ان کو ساری ان کی زندگی کا، ساری ہسٹری کا، ساری اونچ نیچ کا، ہر سفر کا ان کو علم تھا، ان کے سامنے تھا، اور ان کی معرفت اس کے بارے میں تھی، پہچان اس کے بارے میں تھی. اس لیے وہ جب واپس آئے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کا بتایا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ایک ایک چیز کا پوچھا ہے. اور پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جب قریش مکہ نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ جل جلالہ نے وہ سارا بیت المقدس اور جو سب کچھ تھا وہ میرے سامنے کر دیا. تو وہ جو پوچھتے تھے میں اس طرح بتاتا تھا جس طرح میں انہیں سامنے دیکھ رہا ہوں. یہ ہیں وہ معجزات، یہ ہیں وہ دلائل، یہ ہیں وہ باتیں کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے اور اس کے احقاق الحق کے لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حق ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ نشانیاں عطا کیں ان لوگوں کے سامنے تاکہ بیان کریں اور بتائیں ان کو کہ یہ ہوا ہے. پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، یعنی پہلا تو یہ بہت سارے اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ دوسری ایسی باتیں اس میں موجود ہیں اس پورے قصے میں. میں چونکہ پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو میرا یہ ہے کہ معجزہ کس طرح اس سے نکھارا جائے اور اسے آشکارا کیا جائے آپ کے سامنے، خود اپنے دل کے اطمینان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو تیسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ براق یہ مجھے لے کر وہاں پہنچا مسجد الاقصیٰ تو اس کے رسی سے باندھا ہوا تھا، اور اس رسی کو میں نے اس کڑے کے ساتھ جو ہے وہاں پر باندھ دیا کہ جس کڑے کے ساتھ عموماً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. اب یہ ایک اور معجزہ ہے کہ کس طرح
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر وہ حق پر نہیں ہے تو کس طرح ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی کڑا ہے کہ جس کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے؟ یہ ایک الگ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں یہ جگہ دکھائی، جبریل امین ان کے ساتھ ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کو آگے لے جا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی سواری کا کڑا جو ہے نا وہ اس کڑے کے ساتھ باندھ رہے ہیں اور پھر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جیسی ہی نماز ختم کرتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جبریل امین اس کے لیے ایک اور سفر جو آگے کا سفر ہے جس کو معراج کہتے ہیں، اس معراج کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم انشاءاللہ اس معراج پر بھی مکمل گفتگو کریں گے، لیکن اس میں سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء یہ حالت بیداری میں کیا گیا ہے، یہ کوئی اس میں خواب نہیں تھا۔ بہت ساری کتابوں میں بعض لوگوں کے بعض اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک خواب دکھایا گیا یا خواب میں نہیں دکھایا گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی اس میں وارد ہیں۔ لیکن احادیث سے پہلے اللہ جل جلالہ کا صاف اور واضح فرمان ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے احاطے کو آس پاس کو ہم نے برکتوں والا بنایا۔ بہت ہی برکتیلی زمین یہ کیوں ہے؟ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک مین وجہ تو یہی ہے کہ یہاں پر اکثریت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا یہاں ورود ہوا ہے اور یہاں ان کے اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ کتنی ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اس سرزمین پر ہوئی ہے، تو جس سرزمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا سرزمین ہو سکتی ہے؟ جس جگہ ہم تو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی بستی میں یا کسی گھرانے میں ایک بزرگ آدمی بھی ہوتا ہے، ایک معمر آدمی بھی ہوتا ہے، ایک نمازی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے کتنی سعادتوں اور برکتوں والا شخص تصور کرتے ہیں، تو چیزا ہے کہ ایک سرزمین ایسی کہ جس پر ہزاروں نہیں کتنی ہی ہزار پیغمبران جو ہے نا اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہاں آئے ہیں اور ان کے اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برکتیں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے بھی آپ دیکھتے ہیں سرزمین کو کہ اس سرزمین کو اللہ نے کتنا سرسبز و شاداب بنایا اور کتنی قسم کے فروٹ اس میں اللہ پاک نے اگائے ہیں، جو مٹھاس اس فروٹ میں، اس زمین کے فروٹ میں ہے، اس طرح کے کسی بھی اور سرزمین میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ موضوع جو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ ہمارے دوسری قسط اور دوسرے پروگرام کا آپ انتظار کریں۔ جو کچھ کہا اللہ جل جلالہ اسے قبول و منظور فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔